کربلا میں عاشور کے بعد عمرو بن سعد بدبخت نے سروں کو تقسیم کیا اور قبیلہ وائز اس نے کسی کو 22 سر دیے. وہ جو 72 شہیدان اسلام تھے، وہ جو 72 مجاہدان اسلام تھے، ان کے سروں کی تقسیم ہوتی ہے. کسی قبیلے کو تھوڑی تعداد اور کسی قبیلے کو زیادہ تعداد میں سر ملے. خولی کے پاس سر حسین آیا. یہیں سے میں اس سفر کی ابتدا کرتا ہوں. آپ دعا کیجئے گا اللہ مجھے حوصلہ دے، اللہ مجھے ہمت دے. یہ باتیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بہت مشکل ہیں عرض کرنی، بیان کرنی. یہ باتیں بڑی مشکل ہیں. خولی کے پاس سر حسین آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خولی امام حسین کا سر انور لے کر گھر گیا. رات کا وقت تھا، کچھ رات کا حصہ قریب تھا. جب وہ اپنے گھر میں پہنچا، بیوی نے سوال کیا اتنے دن کہاں رہے ہو؟ 2-3 دن سے تم گھر نہیں آئے. تو اس بدبخت نے جواب دیا کہ حکومت کے خلاف کسی نے سازش کی تھی، ہم لوگ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جاتے ہی نہ اس نے سر حسین کو ایک تنور میں چھپا دیا. کتنی بے حرمتی کی اس ظالم نے، اس بدبخت نے. امام حسین علیہ السلام کے سر کو اس نے تنور میں رکھ دیا اور بیوی سے مخاطبہ کرتا ہے مجھے کھانا لا کے دو. بیوی نے کھانا دیا. اب یہ سو گئے. بیوی نے سوال کیا کہاں تھے؟ اس نے کہا بس میں مصروف تھا، حکومت کے خلاف کچھ لوگ کھڑے تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا. اپنی جیت کا، اپنے جشن کا اس نے اپنی بیوی کے سامنے اظہار کیا. بیوی جو تھی یہ اہل بیت اطہار کی محب تھی. رات کا پچھلا پہر ہوا، یہ اٹھی تہجد کے لیے اٹھی یا نماز فجر کے لیے اٹھی. اس نے بڑا عجیب منظر دیکھا. اس نے دیکھا کہ تنور سے نور کی شعائیں اٹھ رہی ہیں. تنور سے نور کی شعائیں اٹھ رہی ہیں اور وہ شعائیں آسمان تک جا رہی ہیں. یہ بڑی حیران ہوئی اور چونک گئی. اس نے کہا کہ میں نے تو تنور بجھا دیا تھا رات کو، یہ کیا ہوا؟ تنور میں یہ آگ کیسے آ گئی؟ تنور تو میں بجھا کے، مجھے یاد ہے، پکا یاد ہے، میں نے تنور بجھا دیا تھا. وہ جلدی جلدی جب تنور کے قریب گئی تو اس نے دیکھا آگ نہیں ہے، یہ تو نور کی شعائیں اٹھ رہی ہیں، یہ تو نور کے اجالے ہیں. اس نے دیکھا کہ تنور میں ایک سر انور ہے. جب اس نے اس سر مبارک کو باہر نکالا تو چونکہ یہ آقا حسین کا دیدار پہلے سے کر چکی تھی، اسے آقا حسین کی پہچان تھی. اس نے دیکھا سر حسین میرے گھر میں ہے اور ظالم نے تنور میں رکھا ہوا ہے. اور ظالمہ تو برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. تو کہتا تھا میں حکومت کے کوئی خلاف سازش کرنے والے تھے کہ جن کے خلاف ہم لڑ رہے تھے، تم نے یہ کیا ظلم کیا؟ ابن رسول کو تو نے قتل کر دیا اور سر حسین کو اپنے گھر میں ایک تنور میں رکھا. بیوی نے آقا حسین کے سر انور کو دھویا، زلفوں کو سنوارا، داڑھی مبارک پہ کنگھی کی اور اپنے شوہر کے ساتھ اس نے وہ الفاظ بولے کہ اس نے محبت اہل بیت میں اپنا مقام، وہ تڑپ گئی، بے ہوش ہو گئی. ہاتھ سے آواز آتی ہے بی بی تیرے شوہر نے جو کیا، قیامت والے دن تجھ سے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا، تو بری ذمہ ہے. اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تیرا میرا رشتہ ختم ہے. جو خون رسول کا حیا نہیں کرتا میں اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارا نہیں کر سکتا. اس نے کہا اپنے بچوں کو چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو؟ رک جا، ٹھہر جا، صبر تو کر، میری بات تو سن. اس نے کہا ظالم تجھے اپنے بچوں کی فکر ہے، رسول خدا کے بچوں کی فکر نہیں تھی؟ تجھے اپنے بچوں کی فکر ہے. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس کے بعد خولی کی بیوی کو نہیں کسی نے دیکھا. وہ کہاں گئی، کس حال میں تھی، کس حال میں رہی. یہ اس وقت سے ہی ان کا انجام شروع ہو گیا. اب یہ قافلہ ابن سعد نے کوفہ کی جانب روانہ کیا. سروں کو نیزوں پہ لٹکا دیا گیا، پردہ دار بیبیوں کو قیدی بنا لیا گیا.
اور حضرت سجاد کے ہاتھوں اور پاؤں کو بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا، کجاوے باندھ دیے گئے۔ کربلا سے یہ سب سے پہلے قافلہ کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ کوفہ میں اب جو جانتے تھے وہ جانتے تھے، چونکہ کوفہ والوں نے خود ہی بلایا تھا، کوفہ والوں نے خود ہی خطوط دیے تھے، لیکن یہ ظالم یہاں بھی مارے خوف کے اور مارے ڈر کے امام علی مقام کے لٹے ہوئے قافلے کو دیکھتے ہی رہے۔ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آج بڑا مشکل ہے حق کہنا یار، اس دور میں بھی جب کہ ہم ایک آزاد وطن میں رہتے ہیں، بڑی مشکل ہے کہ کسی کے سامنے حق بات کہی جائے۔ اول تو لوگ کوشش ہی نہیں کرتے، اور جو کوشش کرتے ہیں لوگ انہیں دیوانہ جانتے ہیں۔ تو سنیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، افضل جہاد کلمت الحق جابر اور ظالم کے سامنے کہنا ہے۔ سب سے افضل جہاد یہی ہے، ایک ظالم ہے، جابر ہے، اس کے سامنے کلمہ حق کہو، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا کوفہ میں، ایک تشت میں تھال میں امام حسین کا سر انور رکھا گیا اور ابن زیاد کے سامنے وہ تھال پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ظالم آقا حسین کے دندان مبارک پہ، کبھی پیشانی پہ وہ چھڑی مارتا ہے۔ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ بوڑھے صحابی تھے، نحیف تھے، لاغر تھے، بوڑھے صحابی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ظالم اتنی بے ادبی کر رہا ہے، آقا حسین کے ساتھ اتنی بے ادبی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو کھڑے ہو کے کہتے ظالم رک جا، چھڑی پیچھے ہٹا لے، اے ظالم برباد ہو جا، ابن زیاد خبردار چھڑی کو ہٹا لے، جہاں تو نے چھڑی رکھی ہے ان آنکھوں نے دیکھا یہاں رسول اللہ نے بوسے دیے ہیں، میری آنکھوں نے دیکھا یہاں میرے حضور نے بوسے دیے ہیں۔ کبھی حضور نے حسین کے لبوں کو چوما ہے اور کبھی حسین ابن علی کی پیشانی کو چوما ہے۔ اے ظالم تو برباد ہو، تو غارت ہو جائے، تمہیں حیا نہیں آتی؟ حسین کی پیشانی پہ مصطفیٰ نے بوسے دیے اور تو یہاں چھڑی لگا رہا ہے۔ کہا بابا خبردار چپ کر جا، مجھے تیری بزرگی کا لحاظ ہے، وگرنہ میں تجھے ابھی سزا دوں۔ تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں، اے ظالم تجھے خون رسول کا حیا نہیں تو میرا حیا کیسے کرے گا؟ تجھے تو خون رسول کا حیا نہیں آیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا ہوئے، ناراض ہوئے اور اس مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ خیر اس نے اس قافلے کو، چونکہ اسے آرڈر تھا یزید کے پاس دمشق میں روانہ کرنے کے لیے، اب یہ قافلہ یہاں سے نکلتا ہے، کوفہ سے یہ قافلہ نکلا۔ اسی طرح با پردہ عورتیں اونٹوں کے کجاوے پہ بیٹھی ہیں اور حضرت امام سجاد کو قیدی بنایا گیا۔ خاندان نبوت کی عصمت شیار بیبیوں کو قیدی بنا کر شام کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔ راستے میں ایک جگہ شام کا وقت تھا، انہوں نے پڑاؤ کیا، قافلہ رکا۔ یہ عیسائیوں کا چرچ تھا، گرجا تھا۔ انہوں نے اس راہب سے، پادری سے کہا کہ ایک رات ہمیں یہاں گزارنے کا موقع دو، ہم مسافر ہیں اور ہمارا جو سفر ہے وہ بڑا دراڈا ہے، منزل بڑی دور ہے، ہم تیرے ہاں ایک رات ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ اس نے مقدس سروں کو دیکھا، اللہ اکبر، اس نے مقدس سروں کو دیکھا۔ جب اس کی نظر حضرت آقا حسین کے سر انور پہ پڑی نا تو وہ سمجھ گیا یہ سر کسی عام کا نہیں ہے، جس سر سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، یہ سر جو چمک دھمک میں سب سے عرفہ والا ہے، یہ کسی عام کا سر نہیں ہو سکتا۔ اس نے سوال کیا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم حکومت کے بندے ہیں اور یہ حکومت کے کچھ باغی لوگ تھے، ان کے خلاف ہم نے جنگ کی ہے اور ہمیں فتح ہوئی ہے، لیکن انہیں کیا خبر، انہوں نے تو اپنی دنیا بھی تباہ کر لی ہے، آخرت بھی برباد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ راہب نے سر حسین کو دیکھا تو کہا یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ 10,000 درم یا دینار کا اس نے ان کو لالچ دیا۔ یہ تو پہلے دولت کے پجاری تھے۔ اس نے پوچھا یہ ہیں کون؟ انہوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ کی اولاد میں سے یہ حسین ابن علی ہیں۔ دل میں وہ تڑپ گیا، اور ظالمو تم نے اپنے رسول کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ سر حسین لیا
संवारा, खुशबू लगाई। मैंने कहा यहाँ से तो खुशबू खुद खैरात लेने आती है, ये तो वो ख़ानदान है, ये तो वो जुल्फ़ें हैं जिन जुल्फ़ों को मेरे नबी ने संवारा है, जिन जुल्फ़ों पे हाथ मौला अली ने लगाए, जिन जुल्फ़ों को सैयदा खातून जन्नत ने संवारा है। यहाँ तो खुशबुएँ खुद खैरात लेने आती हैं। मगर उसने अपने ताईं अदब का तकाजा था, उसने अपने ताईं मोहब्बत का इजहार किया। आका हुसैन के सर अनवर को धोया, एक तश्त में रखा और सामने अपने रख के ना सारी रात आका हुसैन के सर अनवर का दीदार करता रहा। वो सारी रात उसने इसी तरह गुजारी। वो देख रहा था, उसने अजीब अजीब मनाजर देखे। उसने देखा आका हुसैन के सर अनवर से नूर की शुआएं फूटती हैं, आसमान को पार करके चली जाती हैं, आसमान तक ये नूर की शुआएं जा रही हैं। अल्लाह अकबर। फिर मैं यहाँ एक बात अर्ज़ करता चला जाऊँ, यार ये मुमकिन ही नहीं है जो आका हुसैन से प्यार करे, मोहब्बत करे और आका हुसैन उसे अपनी चौखट से खाली लौटा दे। ये मुमकिन ही नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि आका हुसैन उसे खाली लौटा दें। जो हुसैन से मोहब्बत करे वो हुसैन के दर से खाली नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। पिछली रात का जब पहर आया ना, उसकी आंखों से बेसाख्त आंसू आ गए और ज़ुबान पे कलमा मोहम्मदी जारी हो गया। ज़ुबान पे रसूलुल्लाह का कलमा जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर। सुबह वो मजबूर था, उसने समझाने की कोशिश तो की, लेकिन जब दिलो दिमाग पे, मैं कई बार ये जुमला अर्ज़ कर चुका हूँ, पट्टी बंद जाती है ना तो फिर सामने नज़र नहीं आता मेरे सामने कौन है और मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कहना चाहता हूँ। काफ़िला यहाँ से आगे की तरफ रवाना होता है। रास्ते में दमिश्क के करीब, चले बात में इख्तिसारन अर्ज़ करता चला जाऊँ, दमिश्क के करीब एक मुकाम आया। जब ये दमिश्क में काफ़िला दाखिल होता है ना, तो एक बंदा अपनी छत पे कुरान पढ़ रहा था और असहाबे कहफ का तज़किरा कर रहा था, असहाबे कहफ का ज़िक्र कर रहा था। असहाबे कहफ का तज़किरा करते करते ना, जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो आपका सर अनवर यहाँ से करीब से गुज़रा ना, तो आका हुसैन के सर अनवर से एक आवाज़ आती है, एक आवाज़। ओ कुरान की तिलावत करने वाले, असहाबे कहफ के किस्सा को, बड़ा अजीब किस्सा कहने वाले, असहाबे कहफ का किस्सा तो अजीब था, तूने हुसैन का किस्सा नहीं पढ़ा। हुसैन का किस्सा इससे भी अजीब तर है। हुसैन को, उनको तो सताया काफिरों ने, हुसैन और हुसैन के मोहब्बत करने वालों को सताया हुसैन के नाना का कलमा पढ़ने वालों ने। अल्लाह अकबर। काफ़िला दमिश्क में दाखिल हो चुका था। लोग देख रहे थे, दमिश्क वाले कुछ जानते थे और कुछ नहीं जानते थे। एक जगह काफ़िला रुका, वहाँ एक औरत ने देखा कि ये लुटा हुआ काफ़िला आया है। उसने अपनी कनीज़ को भेजा कि जल्दी जल्दी जाओ, इस काफ़िले के लोगों को पानी पेश करो, अगर किसी को खाने की हाजत है तो खाना पेश करो, अगर किसी को लिबास की जो ज़रूरत है ना, जाओ उनकी खिदमत में जल्दी जल्दी हाज़िर हो जाओ। वो गई। ये बीबी साहबा ख़ुद भी छत से उतरती हैं और हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास हाज़िर होती हैं। अर्ज़ करती है, बीबी साहबा अगर किसी चीज़ की हाजत है तो मुझे हुक्म फरमाएं। तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, तूने हमारी बहुत खिदमत की है, खाना भी पेश किया, तुमने पानी भी पेश किया, तो हमें किसी चीज़ की हाजत नहीं है, बताना तू है कौन और ये सारा तुमने क्यों किया, जबकि दूसरे लोग तमाशा देख रहे हैं। यहाँ दमिश्क में जश्न मनाया गया कि यजीद के फतह के नकारे बजाए गए, लोगों ने झंडियाँ लगाई, खून रसूल को, लोगों ने खून रसूल का तमाशा देखा। आका हुसैन का सर नेज़े की नोक पे है। इमाम अली मुकाम सैयदुश शहदा और आपके साथ जिन लोगों ने जामे शहादत नोश किया, सरों को नेज़े की नोक पे लटका दिया गया। लोग तमाशा देख रहे हैं। एक औरत खिदमत में मसरूफ़ है, एक औरत जल्दी जल्दी कभी पानी पेश करती है, कभी खाना पेश करती है, कभी चादर पेश करती है। तो बीबी साहबा सवाल करती हैं, तो है कौन, पहले अपना तारुफ तो करवा। और दूसरा सवाल, बीबी साहबा ने फरमाया, तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, ये मुमकिन नहीं है हमारे दर से कोई खाली लौट जाए, पहले ये बता तू है कौन। उसने जो अपना तारुफ करवाया ना, सैयदा ज़ैनब को मदीना की फ़ज़ाएँ याद आ गई। उसने जो अपना तारुफ पेश किया ना, उसने कहा, बीबी साहबा मैं जब जवान थी, अब तो बूढ़ी हो चुकी हूँ,
جوانی کے ایام میں مدینہ الرسول میں فاطمہ بنت محمد کی میں کنیزہ ہوا کرتی تھی. میں رسول اللہ کے در کی کنیزہ تھی. میں محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے در کی نوکرانی، ان کے در کی خادمہ، ان کے در کی لونڈی، سیدہ خاتون جنت کی لونڈی. میرا نام فضا ہے، میرا نام فضا ہے. جب اپنا تعارف پیش کیا، فضا کون؟ فضا اللہ اکبر، جو میرے نبی کے گھر سے پلی، جس کو میرے نبی کے گھر نے نوازا. آج وہ خاندان نبوت کی سیوا میں کبھی چادر کا ہدیہ پیش کر رہی ہے، کبھی پانی پیش کر رہی ہے، کبھی کھانا پیش کر رہی ہے. سیدہ زینب نے جب نام سنا اللہ اکبر، مدینے کی فضائیں یاد آ گئیں. اپنا گھر، جس گھر سے پردیسی ہوئی تھی وہ گھر یاد آ گیا. سیدہ یاد آ گئی. اللہ اکبر، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آ گئے. فضا اللہ تجھے برکت دے، تو نے ہماری سیوا کی ہے. فضا کیوں کیا ایسا؟ اس نے کہا بی بی جی، جب میں رخصت ہونے لگی تھی نا اپنی مالکہ سے، ایک وقت آیا، وہ بڑا دشوار وقت تھا کہ مجھے مدینہ چھوڑنا پڑا. اور میں سیدہ خاتون جنت سے جب رخصت ہونے لگی تو میں نے بی بی صاحبہ سے عرض کی، بی بی صاحبہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، مجھے کوئی نصیحت کر دیں، مجھے کوئی حکم فرما دیں. تو مجھے میری مالکہ نے حکم فرمایا تھا، میری مالکہ نے نصیحت فرمائی تھی، فضا جب کبھی مسافر دیکھو، کوئی قیدی دیکھو تو انہیں پانی پلا دینا. فضا جب کوئی مسافر دیکھو انہیں کھانا کھلانا، جب کبھی قیدی دیکھو ان کی خدمت میں پیش ہونا. کہا میں نے نیکی آپ کے ساتھ جو کیا سو کیا، میں تو اپنی مالکہ کا قول نبھا رہی ہوں، میں تو اپنی مالکہ کے حکم کو پانی دے رہی ہوں. بی بی صاحبہ میں نے اس لیے آپ کی سیوا کی ہے، میں نے اس لیے آپ کی خدمت کی ہے. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے گلے سے لگایا، فضا اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے برکت دے. فضا مانگو کیا مانگتی ہو، یہ ممکن نہیں ہمارے در سے کوئی خالی لوٹ جائے. فضا بتاؤ کوئی حاجت ہے تو بتا. بی بی جی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس ایک حاجت ہے، مرنے سے پہلے اللہ میری پوری کر دے. اس وقت نا سیدہ کے گھر میں حضرت زینب چھوٹی سی تھی اور حضرت آقا حسن اور حضرت آقا حسین علیہ السلام تھے. بی بی صاحبہ مجھے یہ خبر ملی آقا حسن تو شہید کر دیے گئے ہیں، میری زندگی کی بڑی درینہ خواہش ہے، اللہ مجھے مرنے سے پہلے سیدہ زینب کا دیدار کروا دے، اللہ مجھے مرنے سے پہلے آقا حسین کا مکھڑا دکھا دے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آنکھوں سے آنسو تھے، چہرے سے نقاب کو اٹھایا اور فضا کو اپنا جلوہ دکھایا. فرمایا فضا اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی، یہ دیکھ زینب تیرے سامنے سر حسین نیزے کی نوک پہ ہے. فضا اللہ نے تیری دعا قبول فرما لیا، یہ دیکھ زینب تیرے سامنے. فضا تڑپ گئی. وہ خاندان نبوت، وہ خاندان اہل بیت طہار کہ جو لوگوں کو بانٹتا تھا، کبھی پیاسے کو پانی پلاتا، کبھی منگتے کا کاسا بھرتا، کبھی سوالی کا سوال پورا کیا جاتا، کبھی آنے والے کے جو ہے نا وہ دکھڑے دور کیے جاتے. آج خاندان نبوت کس حال میں ہے؟ اللہ اکبر. حضرات قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا، سلسلہ جا رہا ہے. میں بڑا شارٹ اور اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. قافلہ یزید لعین کے دربار میں پہنچا. یہ قافلہ اسی طرح سر حسین کو ایک تشت میں رکھا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا. حضرت سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صحابی ہیں، یہ تجارت کی غرض سے ان دنوں شام میں تھے. انہوں نے پوچھا یہ قافلہ کس طرح کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ابن رسول ہیں. وہ تڑپ گئے، اور ظالموں آقا حسین تو وہ تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے. حسین کوئی معمولی شخصیت ہے؟ حضرت ابو برزہ نے اس وقت یزید کے دربار میں تھے، یہ بھی صحابی رسول ہیں، بڑے کمزور اور نحیف تھے. یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اسی طرح آقا حسین کے دندان پہ اس نے معاذ اللہ چھڑی ماری. حضرت ابو برزہ تڑپ کے کہتے ظالمہ چھڑی ہٹا لے، میں نے اسی جگہ سے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضور کو لمس کرتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا یہاں میں یہ باتیں نا میرے بس میں نہیں ہیں، میں نہیں عرض کر سکتا. یہاں کیسر روم کا ایک ایلچی بیٹھا ہوا تھا، عیسائیوں کا ایک قاصد آیا ہوا تھا. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ حسین ابن علی ہیں، مسلمانوں کے نبی کا نواسہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے نبی کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، با پردہ خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں. اور یہ جو
قیدی بن کے لائے گئے ہیں، یہ حضرت علی ابن حسین ابن علی ہیں، حضرت امام سجاد ہیں۔ وہ عیسائی تڑپ گیا، قیصر روم کا ایلچی تڑپ گیا اور یزید سے مخاطبہ کر کے کہتا ہے، اے یزید بدبخت، تم نے خون رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ سن، ہم عیسائی، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھر 5 صدیاں بلکہ اس سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھر ہیں، ہم تو اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ہم تو اس کی بھی تعظیم اور ظالمو، تم نے خون رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تم نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور پھر بھی کلمہ پڑھتے ہو، اور پھر بھی تمہیں یہ خیال ہے کہ قیامت والے دن نبی ہماری شفاعت فرما دیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں یہاں رک کے ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توسل سے، آپ کی وساطت سے، اللہ کرے یہ میرا پیغام بہت زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور اللہ کرے یہ میرا پیغام دنیا کے کئی کونے تک پہنچ سکے، اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ دل کے پھپھولے ہیں۔ یار اس عیسائی نے جو تاریخ کی کتابوں کے ذریعے ہمارے پاس الفاظ ملے، ہم تک یہ الفاظ ہمیں پہنچے، اس نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے، عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھر کا بھی ادب اور تعظیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر تمہارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کی یہ عزت ہے تو یقیناً تم عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی عزت کرتے ہو۔ یقیناً عیسائی بحثیت ایک امت ہونے کے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی تعظیم، میں نے کہا کرنی چاہیے، ہر امتی کو اپنے نبی کی تعظیم کرنی چاہیے، لیکن دوسری جانب عرض یہ ہے، اے ظالموں، دل جلتا ہے جب تم میرے نبی کی توہین کرتے ہو۔ اگر تم اپنے نبی کی سواری کے کھر کا ادب کرتے ہو تو وہ نبی جس کے صدقے سارے نبیوں کو نبوت ملی ہے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ، اللہ فرماتا ہے جب میرا نبی آ جائے تو تمہاری نبوتیں بھی ختم ہو جائیں گی، یعنی تمہاری شریعت کا قانون ختم ہو جائے گا۔ تو جس نبی کے صدقے سارے نبیوں کو نبوت ملی، جب اس نبی کی بے ادبی کرتے ہو، مجھے بتاؤ پھر تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ خدا کے لیے متعصبانہ زندگی سے باہر آؤ۔ آپ کے مقدر میں اسلام ہے یا نہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، یا آپ کی نیتیں ہیں، لیکن اگر اپنے نبی کی سواری کی تعظیم کرتے ہو تو مصطفیٰ کریم جس کے صدقے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قرآن کہتا ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ اس نبی کا کلمہ پڑھنا جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تمہیں چاہیے رسول پاک علیہ السلام کی بے ادبی نہ کرو۔ خدا کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہمارے دلوں میں، بس ہمارے حکمران نے، ہمیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یقین کریں ہمارے دلوں میں اس کا ادب ہے جو مصطفیٰ کی محبت کی بات کرتا ہے، جو حضور کی ختم نبوت کی بات کرے، جو نبی کی ناموس رسالت کی بات کرے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری مشکلیں آسان کرے۔ جو مصطفیٰ کی ناموس رسالت کا پہرے دار ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، ہمیں اس کی ذات سے غرض نہیں ہے، ہمیں تو یہ غرض ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے۔ وہاں ایک یہودیوں کی نسل میں سے، حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے، تقریباً 70ویں پشت میں سے یہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی تڑپ کے کہتا ہے، اس نے کہا یہودی آج بھی میری تعظیم کرتے ہیں، میرا ادب کرتے ہیں کہ میں 70 پشتوں میں سے حضرت داؤد کی اولاد میں سے ہوں، اور تم نے تو نواس رسول کو شہید کر دیا، تم نے تو خون رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ وہاں یزید نے جب دیکھا نا کایا پلٹ رہی ہے تو اس نے آقا امام سجاد سے مخاطبہ کیا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کس نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے میرے باپ کے قاتل دو، یہ تیرے ساتھ ہی ہیں، تیرے سامنے کھڑے ہیں، جو کربلا سے یہاں تک ہمیں لے کے آئے ہیں، جنہوں نے قیدی بنا کر ہمیں تیرے دربار میں پیش کیا، انہی میں سے میرے بابا کے قاتل ہیں، میرے بابا کے قاتل دو۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا ہمیں باحفاظت مدینہ پہنچا دو۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کل جمعہ ہے، جمعہ کا خطبہ مجھے دینے کی اجازت دو۔ اس نے خیر ایک دو باتیں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو مدینہ بھی پہنچا دوں گا، اور تیسری بات خطبے والی اس نے کہا چلے ٹھیک ہے یہ بھی مجھے منظور ہے، لیکن میں آپ کے بابا کے قاتل نہیں دے سکتا۔ کبھی خولی سے پوچھا، کبھی سنان سے پوچھا، یار مجھے بتاؤ اگر دل میں چور نہ ہوتا تو حسین کے قاتل تلاش کرنا کوئی مشکل کام تھا؟ کوئی مشکل، اس لیے کہ یزید ملوث تھا، اگر کھوج کرتا تو وہ قاتل خود تھا، اس لیے اس نے کھوج نہ کی۔ کل جمعہ کا دن آیا، آقا امام زین العابدین امام سجاد
خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہو گئے. خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے نا، پھر خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے. یہاں الفاظ کھڑے رہتے ہیں کہ ہماری بھی باری آئے، ہمارا انتخاب ہو. اللہ اکبر. امام زین العابدین نے اللہ کی حمد بیان کی اور اپنے نانا مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ کے خطبے کا آغاز کیا. مناقب اہل بیت اطہار لوگوں کے سامنے رکھے. کہا لوگو قرآن پڑھو. قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. لوگو قرآن پڑھو. قرآن کہتا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. جب اہل بیت اطہار کے مناقب بیان کیے گئے، کہا لوگو میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا میری آل کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا، جو رہ گیا وہ غرق ہو جائے گا. جب خاندان نبوت کے اوصاف لوگوں کے سامنے رکھے اور ساتھ کربلا میں ہونے والے جو واقعات تھے وہ لوگوں کو سنانا شروع کیے. لوگوں کلمہ مصطفیٰ پڑھنے والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، کبھی پانی بند کیا، کبھی میرے ویر کو ذبح کیا، کبھی 6 ماہ کے علی اصغر کی گردن پہ تیر چلایا گیا، کبھی علی اکبر کی جوانی کو رونت دیا گیا، کبھی میرے بابا کے بے کفن لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، کبھی ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی. جب یہ امام سجاد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگوں نے رونا اور چلانا شروع کر دیا. یزید نے دیکھا کہیں کایا نہ پلٹ جائے، لوگ ابھی کے ابھی اٹھیں اور میرا گریبان نہ پکڑ لیں. یزید نے نا مؤذن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اذان شروع کر دے کہ حضرت امام سجاد اذان کے ادب میں خاموش ہو جائیں گے یا اپنا خطاب روک دیں گے، اپنا خطبہ روک دیں گے. مؤذن نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت امام سجاد خاموش ہو گئے. اذان کے ادب میں امام سجاد خاموش ہیں. جب اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام سجاد نے کہا اس نام کا واسطہ مؤذن ذرا چپ کر جا، ذرا ٹھہر جا، جو تو نے نام لیا ہے ذرا چپ کر، ذرا ٹھہر تو صحیح. یزید کی طرف امام سجاد مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے یزید بتا تم نے میرے بابا کو شہید کیا، میرے بھائیوں کو، میرے پیاروں کو 72 جانیں تم نے قربان کروا دی. آج بھی دیکھ ممبر و محراب پہ نام ہے تو حسین کے نانا کا نام زندہ ہے. آج بھی مؤذن اگر اذان میں نام لے رہا ہے تو میرے نانا مصطفیٰ کا نام لے رہا ہے. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لوگوں یہ کربلا. پھر اس کے بعد یزید نے کہا جلدی جلدی اس قافلے کو مدینہ پہنچایا جائے. نعمان بن بشیر جو کوفے کا پہلا گورنر تھا، اہل بیت اطہار کی محبت میں انہیں بلایا گیا اور ان کی ڈیوٹی لگائی گئی. سیدہ زینب فرماتی یہاں وقت نہیں ہے، اگر وقت ہوتا تو میں عرض کرتا. یہاں یزید کے دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ایک خطبہ ہے جو اتنا جاندار خطبہ ہے جس نے یزیدیوں کی جڑیں کھوکھلی کر دی. یزید ایک لمحے حضرت امام سجاد کی طرف بھی بڑا تھا، لیکن میرے آقا حسین نے فرمایا تھا سجاد تو باقی رہے گا، اس لیے کہ نسل حسین تجھ سے چلے گی. یزید کے 14 بیٹے تھے، ایک بھی آج دنیا میں کوئی نہیں جو کہے میں یزید کی نسل میں سوں. حسین کا ایک ہی پتر بچا، دنیا کے ہر کونے میں آپ کو حسین کا خون نظر آئے گا. حسین کا ایک ہی بیٹا بچا. سیدہ زینب جب قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہونے لگا تو آپ نے فرمایا ہمیں اسی طرف لے جاؤ جہاں میرے ویر کا لاشا ہے، ہمیں کربلا کے رستے کی جانب سے مدینہ پہنچایا جائے. پھر یہ کربلا میں جب قافلہ پہنچتا ہے تو 40 دن واقعہ کربلا کو گزر چکے تھے. وہاں پہ گئے اور قیامت بپا تھی. سیدہ اور آپ کے جتنے بھی رفقا تھے سب نے وہاں قرآن خوانی کی، رات گزاری اور صبح یہ قافلہ پھر مدینے پہنچا. میں یہ لفظوں کے ساتھ نہیں، اشارے اور کنایہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کو آج کے دن کا کچھ ایک جو کہتے ہیں نا ایک کوئی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کوئی بات، یہ اپنے دل میں نہ کاری ضرب کی طرح لے کے جانا. اشارہ کنایہ کافی ہے، لفظ نہیں ہے. مجھے بتاؤ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ نانا مصطفیٰ کے پاس پہنچا ہوگا تو کن الفاظوں کے ساتھ، کن لفظوں کے ساتھ، کن الفاظ کے ساتھ حضرت امام سجاد نے اور سیدہ زینب نے اپنے نانا مصطفیٰ کو سارا واقعہ سنایا ہوگا. دوستو اسلام کے ساتھ وابستہ ہوں، اسلام کی محبت میں شب و روز گزاریں.
زندگی بالآخر ختم ہو جائے گی، میں اور آپ پتہ نہیں زندگی کے کتنے ایام باقی ہیں، لیکن کاش اللہ ہمیں توفیق دے، حق کا ساتھ دیں اور باطل سے منہ پھیریں، وما علینا الا البلاغ۔